ان کے دین کی مدد کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کے دین کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرے جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کرے، ان کے دین کی مدد کرے، اور اس نور کی پیروی کرے جو محبوب کے ساتھ نازل کیا گیا۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، سبحان اللہ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ محبوب ہے جو نبی امی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مدرسے سے پڑھا نہیں، حضور علیہ السلام نے کسی کے سامنے، کسی دنیاوی استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ محبوب کو جو پڑھایا اور سکھایا ہے رب تعالیٰ نے سکھایا۔ حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، حضور کا کوئی استاذ نہیں، لیکن علم و حکمت کے، فہم و فراست کے، تدبر اور دانائی کے وہ عظیم موتی میرے رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں جو کسی اور کے حصے میں کبھی نہیں آئے، نہ آ سکتے۔ نبی پاک امی ہے، کسی دنیا کے استاد سے سرکار نے نہیں پڑھا، اور یہ بھی حضور کی نبوت پر اعلیٰ دلیل ہے کہ پڑھا کسی سے بھی نہیں، لیکن جب حضور بولتے تو حکمت کے موتی پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتے اور خوشبو سمٹ جایا کرتے۔ عرب کے لوگوں کو اپنی دانائی پر بڑا فخر اور ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے دانا کوئی نہیں، لیکن جب حضور بات کرتے نا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے کسہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضور علیہ السلام عرب کے اندر اختلاف ہو گیا تھا، جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا۔ پہلے تو سب نے، ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے تو بڑے ذوق شوق سے مل کے بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن چونکہ رقابت رکھتے تھے، آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے، جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے لگے تو اختلاف ہو گیا، ایک قبیلہ کہنے لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگناہ حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں کوئے دل نوازی۔ اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا۔ اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا میں لگاؤں گا۔ ایک سیاح بندہ بولا کہنے لگا لڑو نا، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دے کہ وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا۔ اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے، سبحان صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، جنہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کرے گا، تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے، انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لے کے ہمیں قبول ہوگا، لیکن میرے محبوب امی ہے، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ السلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات۔ حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہ جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں پانی خون ڈال کے قسم دکھا دی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے، ایک کو ذرا کم کر دیں، مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔
حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہا ہاں۔ تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے راضی ہو چکے۔ یہ دانائی، یہ تدبر حضور امّی۔ پر ایک اور بات بھی، ہم اپنی نسلوں کو مطمئن نہیں کرتے، ڈانٹ کے چپ کراتے ہیں۔ اگر ذہنی سطح پر کچھ سوال ابھرتا ہے، گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں دلیل کی طاقت کے ساتھ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس روشن دلائل ہیں، ہمیں ذہنی سطح پر ابھرنے والے سوالات کے جواب دینے چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے دوستوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے؟ ہم بعضوں کا ڈانٹ دیتے، بعضوں کا اس طرح کا رویہ کرتے کہ لاپرواہی کرتے، ہمیں پتا ہوتا ہے سوالوں کے جوابات کا، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ فتح مکہ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا مارکا پیش آیا، تو اس بڑے مارکے میں مال غنیمت آیا۔ اب اصول یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زیادہ مال دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ لوگ تعلق توڑ دیتے تھے، تو نئے مسلمانوں کو مؤلفۃ القلوب، یہ قرآن مجید کی اصطلاح، ان کو زیادہ دیا جاتا تھا۔ تو مکے میں جو لوگ تازے مسلمان ہوئے تھے، حضور نے ان کو زیادہ مال دیا۔ اب انصار مدینہ میں سے ایک دو نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے وہ اپنے رشتہ دار ہیں نا، معاذ اللہ، بس وہ جذباتی بات کسی کی زبان سے نکل گئی، قریبیوں پر توجہ، اور کہیں بھی محبت میں ان کا خیال تھا۔ شارحین کہتے ہیں کہ اگر حضور ادھر مبارزنے لگ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو واپس مکے چلے گئے، محبت میں کہا۔ تب اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فرمایا انصار مدینہ کو، یہ مسلم شریف میں موجود ایک ترکی خیمہ تھا، فرمایا انصار کو خیمے میں جمع کرو۔ خیمے میں جمع کیا تو حضور فرمانے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے میرے قریب، ادھر دیکھنا میری طرف۔ حضور فرمانے لگے مدینے والوں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیف دی تھی، ہم آپ کو یہاں لائے تھے، تم کہہ سکتے ہو۔ ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے، یا رسول اللہ ہم کون ہوتے، ہم پر تو آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے آئے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ہیلو حضور نے فرمایا تو تین لگا میں مولوی دے کول بیٹھے ہوئے ہیں، بدر میں تلواریں لے کر شہید کرنے آئے تھے، ایڈی صاف تصویر ہوندی پئی، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہو میرے وچ اتنی نہیں آ رہی جتنی تیرے وچ رنگین آ رہی۔ یا رسول اللہ نہیں، تیری تین لگی میں مولوی دے کول بیٹھے ہوئے ہیں۔ احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ یہ احد میں آپ پر پتھر برساتے تھے، ہم نے سینے آگے کر کے ڈھال بنائی تھی، کہو۔ ہر ایک آنکھ آنسو برسانے لگی، آنسو کے وضو ہونے لگے۔ جب پوری طرح دل نرم ہو گئے تو محبوب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سوال ہی سرے سے ختم ہو پوری گیا۔ بڑاوی میں سینڈ کرنی ہے، فرمایا مدینے کے میرے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں بڑھندا پیا پر کرتے میری انی صاف نہیں، کہ مکے والے موڑ بھی اپنے بڑھندا گھر پیا، گئے تو بھیڑ بکریاں وہ میں پہ کر لیتا گئے، سب کچھ۔ اور تم جب مدینے گئے تو اللہ کا رسول اپنے تو میں کوئی کر کہ لیتا، تم مجھے اپنے ساتھ پاس پھر تو دل نعرے لگانے لگے، روحیں بجت کرنے لگی، طبیعتیں کھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لفظوں پر وہ لوگ پوٹ ہونے لگے، حضور امی ہے، اور محبوب بات کرتے ہیں نا تو سینہ ایسے کھل جاتا ہے کہ جیسے نور والا نور ہو گیا۔
حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے ہی ہیں، حضور امی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہے جن کی شان یہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا ان کی شانیں تم لکھی ہوئی پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں۔ حضرت عیسیٰ تو خود فرما گئے نا وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اپنے بعد ایک محبوب کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اپنے بعد مبشر بشارت دے کے جا رہا ہوں، ان کا نام محمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے کہ میری حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائے جو تورات میں لکھی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص تورات کے جاننے والے تھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں قرآن میں بھی لکھی ہوئی۔ پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول میں لکھا ہے اور متوکل میں لکھا ہے۔ پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے بخش دیا کریں گے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے گونگے اور جو لوگ گندے ہو گئے ہیں اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بلائی اور بشارت عطا فرمائے۔ ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور کے پاس آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا حضور کی مارداری کرنے کا، تو اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے، تو حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا میری شانیں تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو معاذ اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی، لیکن مکر گیا، کہنے لگا نہیں لکھی۔ اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا، جوان بیٹا گود میں سر رکھے ہوا تھا، بیمار تھا، کہنے لگا میرا والد غلط کہتا اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی شانیں تورات میں بھی لکھی ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہے۔ یہ بات اس نے کہی، کلمہ پڑا، روح برداشت کر گئی۔ حضور اس کے والد سے فرمانے لگے تو ہٹ جا، اور صحابہ سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو اٹھا لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ ہمارا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر کے گئے۔ حضور کی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، عفتیں تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی۔ لاکھ عنوان بدل دیے لوگوں نے، تورات اور زبور ایک انجیل میں تحریف کر دی، لیکن آج بھی جگہ جگہ جو موجود چھپی ہوئی کتابیں ہیں ان میں آج بھی جگہ جگہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کا بیان موجود ہے۔ نبی پاک کے تذکرے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر کونے پر۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی، میں تو جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی ماں کا وہ گویا شانوں والا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت ہوا۔
حضور کی عظمتوں کا بیان. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ. یہ محبوب تمہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا، ہر پیغمبر، ہر رسول نے، ہر مسلم نے، ہر داعی نے. پر جس پیار کے ساتھ نبی پاک نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، جس محبت سے، جس درد سے، جس ذوق سے حضور نے بلایا، اور جس طرح دروازہ دروازہ جا کے حضور نے لوگوں کو کہا ہے آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ، آئی نہیں چلا ہوا ہے. جس توانائی کے ساتھ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، تو صرف حضور ہی کا خاصہ ہے. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی. آگ روشن ہو گئی تھی تو پتنگیں اس کو گرتے تھے، تو وہ آگ جلانے والا بار بار پتنگوں کو روکتا تھا، نہ جاؤ جل جاؤ گے. فرمایا تم بھی بار بار ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائے، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں. یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں. نبی پاک نے ایک ایک مرحلے میں امت کی رہنمائی، ایک ایک کونے میں تربیت فرمائی، اور بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو دین کا پیغام دیا. اور پھر بڑی دانائی سے آج کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارحانہ ہے. وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ، حالانکہ اپنے ہاتھ میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی. آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو، تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ. اور یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے. تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا. فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جاؤ، پھیلائے جا کے. ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے. آپ 12 ربیع الاول کی خوبصورت شام یہاں جمع ہونے والوں، ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا. بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف پہلے چول ہے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے. مسجد نبوی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے. میرے دوستوں وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے، نکلا جائے. جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں، تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر، نگر نگر جاتا ہے. عدم سے لائی ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا. پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے. آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین اور بڑے خوبصورت انداز میں دیتی ہے نا. ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھی ہے تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتا دیا.
اور 100 نے آ کے پوچھیا تو حضور نے 100 کو بھی بتایا، پیغام دین دانائی سے، تدبر سے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ معبود تم پر حلال کرتے، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ معبود تم پر حرام کرتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا، اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا۔ خود حضور فرماتے، فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہے وہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، حضور اختیار رکھتے ہیں، جو چاہے ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھو۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں، ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا، پڑھو کلمہ۔ حضور نے فرمایا آ جا، تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں، تو آ جا۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، ایسے نہیں، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ نے وسعت والا دامن بنایا ہے۔ سنے میں سارا سال اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات سے میں خطاب کرتا ہوں، نعرے کا شوق نہیں رکھتا میں، لیکن یہ میلاد شریف اور میلاد پر جب میں خود نعرہ لگاتا ہوں نا، تو جو میں لگاتا ہوں وہ پھر میں سمجھتا ہوں یہ نعرہ نہیں، یہ جذبات کا اظہار ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میں نے پنجابی بول لیں جو جیوندے رہو، یہ پنجابی میں داد دے لے دے مجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، سنیں جی، تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال، اور سنو میرے یارو، جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے، اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے، گندی ہے، قرآن کہتا ہے گندی ہے۔ سنو، حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں، حرام کریں گے گندی چیزیں۔ نبی پاک نے تجارت کو حلال کیا تو تجارت کا رزق پاک ہے، سود کو حرام کیا تو سود گندا ہے، دودھ پاک ہے طیب ہے، شہد پاک ہے طیب ہے، شراب گندی ہے ناپاک ہے۔ یاد رکھنا جسے مصطفیٰ نے ناپاک کر دیا وہ کبھی پاک ہو سکتی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی ناپاک ہو سکتا۔ یاد رکھو وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے کریم نے پاک کیا، اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب رہے۔ ابو بکر صدیق بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، ازواج مطہرات بھی پاک، چاروں شہزادیاں بھی، ہر صحابی بھی پاک، اور حضور کے خاندان کا ایک بچہ بھی پاک۔ میرے عزیز حضور علیہ السلام جو چیزیں نبی پاک، آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے
وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کرو. پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو ان کے اوپر بوجھ ہے اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہیں، محبوب وہ سارے توق اتار دیں گے. گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، رات کو جو گناہ کرتے تھے سورے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ انہیں بعض گناہوں کی معافی کے لیے، قتل کی معافی کے لیے قتل ہونا پڑتا تھا. دیت کی کوئی گنجائش نہیں، معافی کی کوئی گنجائش، قصاص ہی قصاص ہے صرف. لیکن محبوب نے اسے سارے پھندے اتار دیے. فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، کمرے میں جا کے چھپ کے بھی توبہ کر لو گے تو رب معاف کر دے گا. تم سے حقوق العباد ضائع ہو گیا، توبہ کر لو، متعلقہ بندے سے معافی مانگ لو، اللہ بھی معاف کر دے. تم سے قتل ہو گیا، جاؤ اہل خانہ سے معافی مانگ لو، دیت دو لو، رضامند کر لو، اللہ بھی معاف کر دے گا. تخفیف کر لی، آسانی کر لی، حضور کی تشریف آوری، آسانی کر لی. ایک شخص سے گناہ ہو گیا، حد لگ گئی ان پر، اور وہ انتقال کر گئے. سیاستہ میں موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کرو، تم نے جرم دیکھا، توبہ نہیں دیکھی. یا رسول اللہ جرم کیا ہے، حد جاری ہوئی ہے، وہ اس حد کی وجہ سے انتقال کر گئے. محبوب فرمانے لگے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا. یعنی یہاں توبہ کرنے والوں کو وہ معیار دروازہ رسول پہ آ کے توبہ کر لے، حضور خوشخبری دیتے گناہگار بڑا تھا، لیکن چونکہ یہاں آ کے توبہ کی ہے تو محبوب کا کرم برسا ہے، جنت کو بتاتے ہیں، وہ جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا. اور پھر اللہ نے آسانی کر دی. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لینا تو تیری بارگاہ میں آ جائے، پھر یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے. محبوب بھی ان کی سفارش کر دے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. گویا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تقاب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. ہاں سرکار کی دہلیز سے چلے نا ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر میں ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. لبوں پہ ایاک نستعین ہے اور اس حقیقت پر بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. میرے عزیز یاد رکھیں، ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہے، جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہے، وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان دین دیا، اور حضور علیہ السلام آسانی کو پسند کرتے. کسی بھی قبیلے کو، کسی جگہ قافلے کو حضور روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبریاں دینا، وہاں جا کے خوشخبریاں دینا، اور فرماتے لوگوں کو امید دلانا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا. ہمارے ملک میں آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس کرتے ہیں، بری خبریں دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں. حضور نے آسان اور خوبصورت دین ہمیں دیا، ایسا دین جو ایک ایک بات قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. توجہ میری بات پر آنا ہم لوگوں. عزیز دوستو، آسان دین. ایک شخص نے صرف نماز لمبی پڑھائی تھی، بہت لمبی نماز پڑھا دی، تو حضور کی بارگاہ میں جا کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے. تو اللہ کے محبوب ناراض ہوئے. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں اور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آسان کر کے. آپ دین کی تعلیمات تو ساری آسان ہے، آپ آسان تعلیمات کو کیوں؟ بعض لوگ مشقت پیدا کرتے ہیں، مشکل میں ڈالتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
इबादत के मामले में भी, नफल इबादत के मामले में भी अपने आप को आसानी दो। फरमाया जितनी देर तबीयत इजाजत दो नफल करो, फिर आराम करो। तुम्हारे वजूद का तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है, तुम्हारे अहले खाना का भी तुम पर हक है। तो भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मुश्किल अहकाम जो पिछली उम्मतों के थे वो इस उम्मत के लिए आसान कर दिए। अब किसी के दरवाजे पर नहीं लिखा जाता वो कितना गुनहगार है। बड़े बड़े जुर्म होते हैं, बड़ी बड़ी खताएं होती हैं, पर अल्लाह फजल करता है। बंदे माफी मांगते हैं, अल्लाह अपने बंदों की पर्दा पोशी फरमाता है। अल्लाह का, और मैंने पहले भी कहा था फिर कहता हूँ, क़यामत वाले दिन भी पर्दा रह जाना है इंशाअल्लाह ताला, पर्दा रह जाना है। हुजूर के सदके करम होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह बंदे पर रहमत की चादर डाल के फरमाएगा ये गुनाह किया था, ये गलती की थी, ये खता हुई थी। तो बंदा अर्ज करेगा मौला हुई थी, और डरेगा डरेगा कि तो मेरे गुनाह खुलने लगे। तो रब करीम फरमाएगा दुनिया में भी तेरा पर्दा रखा था, अब भी तेरा पर्दा ही रखूंगा। तो हुजूर फरमाते हैं फौरन फौरन जब उसे उसकी छोटी छोटी गुनाहों पर अजर दिया जाएगा, नेकियों में बदला जाएगा, तो कोई अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए, उस पर भी गोया अजर का सवाल ही होगा। तो कयामत में भी पर्दा रह जाएगा। अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, वो लोग जो मेरे महबूब पर ईमान लाए। हुजूर की हर बात सच्ची है, हर फरमान सच्चा है। सिद्ध के दिल से ज़ाहिरन बातिनन नबी पाक की लाई हुई हर बात पर ईमान रखना जो उम्मती का कमाल भी है और उम्मती के लिए जरूरी भी। अपने दिल की गहराइयों से हर उस बात पर यकीन कर ले जो हुजूर ने फरमाई, यकीन कामिल के साथ ईमान रखे। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा बीमार हो गए थे, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है। तो बाद सहाबा तीमारदारी करने गए तो जनाब शेर खुदा की उस नकाहत को देखकर परेशान हो गए। तो हज़रत अली फरमाने लगे फिक्र ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, इस बीमारी से मैं ठीक हो जाऊंगा। कहा आपको इतना यकीन किस तरह है? तो हज़रत अली फरमाने लगे मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अली आप उस वक्त दुनिया से जाएंगे जब आपकी दाढ़ी खून से रंगीन होगी। माना क्या है, मुझ पर हमला होगा, मुझे शहीद किया जाएगा। साडे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर के हर फरमान पर यकीन कामिल रखे। फिर इरशाद फरमाया व अंतरू, और महबूब की ताजीम करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताजीम हुजूर की हयात मुबारका में भी और हुजूर की हयात विसाल ज़ाहिरी के बाद भी एक ही तरह जरूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताजीम की जाए। सहाबा कैसे ताजीम करते? हजरत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, तिरमिज़ी में मौजूद है। हुजूर ने बुलाया, फरमाते मैं जल्दी से नमाज मुकम्मल करके हाजिर हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आए क्यों नहीं? तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। तो फरमाया तुमने अल्लाह का फरमान नहीं सुना कि जब रब रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाया करो। फौरन उलमा ने मसला लिखा है कि ऐन हालत नमाज में अगर किसी को नबी पाक बुलाए हालत नमाज में नहीं, मैं नमाज पढ़ा के टाइम देखा मैं मुकाबा भूल गया, भूल गई नहीं सब सौब सलाता तो एक यार का फिक्र पे आई। इसलिए तो फाज़िल बरेलवी ने कहा था आजिए आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, अब ये काबे का भी काबा देखो और गौर से सुन तो रज़ा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हुजूर बुलाए तो उलमा ने मसला लिखा है
امتی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کے چلا جائے، اور حضور جو کہے وہ سن کے واپس آئے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے، سجدہ صاف بھی نہ کرے، نماز پوری کر لے، اس لیے کہ حضور بلائے تو نماز پورا ہو جائے گی، نبی پاک بلائے تو نماز ٹوٹتی۔ فرمایا تمہیں آنا چاہیے تھا جب میں نے بلایا تھا، کریم کے بلانے سے نماز ٹوٹتی۔ پر سنو نا، مجھے کیا لینے دو نا کہ نماز پڑھا کہ میں تیوال بیٹھا، ہاں میں نکا تو بھول گیا، بھول گئی نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار بفکر پہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور پھر جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں تعظیم ہے، اسی طرح حضور کے ذکر کی تعظیم، نبی پاک کے نام کی تعظیم، حضور کے شہر کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعظیم، حضور کے صحابہ کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، حضور کے دین کے اولیاء علماء کی تعظیم، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم، ہر چیز کی تعظیم۔ دو لوگ مسجد نبوی میں آئے حضور کے وصال کے بعد اور اونچی آواز میں بات کرنی شروع کی تو جناب عمر نے بلایا، بخاری میں موجود ہے، بلا کے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے۔ فرمایا تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، پتہ نہیں یہ مسجد نبوی ہے؟ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ تو وہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا جہاں بے ادبی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی بندہ فقہ کا مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے، اگر کہتا نا حدیث رسول سننی ہے تو امام صاحب پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، لباس بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، منبر پر بیٹھتے۔ تو لوگ کہتے حضور یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں ذکر رسول کرنے لگا ہوں، میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگا ہوں، نبی پاک کے ذکر کی برکت ہے، حضور کی تعظیم، نبی پاک کے ذکر کی تعظیم کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ بیان فرما رہے تھے تو بچھو نے ڈسا، 16-17 دفعہ ڈانگ مارا، رنگ بدلا امام صاحب کا، پر درس حدیث دیتے رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا بچھو نے ڈانگ لیا تھا۔ تک حضور پھر آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ فرمایا ذکر رسول چھوڑ دیتا، حضور کا ذکر چھوڑ دیتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے اس طرح جواب دیا، فرمایا بچھو کا ڈانگ دیکھتا کہ حدیث رسول کا رنگ دیکھتا؟ میں تو حضور کی حدیث کا رنگ دیکھ رہا۔ کیسے یہ کام ہوگا؟ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، محمد بن ایاز۔ تو مامون غزنوی جب بھی آواز دیتے کہتے محمد بن ایاز میری بات سننا۔ ایک دن محمود غزنوی نے کہا او ایاز کے بیٹے بات تو سننا۔ تو ایاز حاضر ہو کے عرض کرنے لگے غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج محمد بن ایاز نہیں کہا۔ تو سفید داڑھی اور بوڑھے محمود غزنوی آنکھیں چھلک پڑی، ہاتھ کانپنے لگے، کہنے لگے تیرے بیٹے کا نام میرے نبی کے نام پر ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے کبھی بغیر وضو اپنے محبوب کا نام لیا ہی نہیں، کیونکہ تو نے ان کے نام کی برکت سے رکھا ہے نا۔ تو جب یہ نام لیتا ہوں حضور کا اس پہ گرامی، مجھے یاد آ جاتا ہے حضور کی تعظیم، میرے دوست نبی پاک کی توقیر۔ پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور دین کی مدد کرے، ایمان لائے، نبی پاک کی تعظیم کرے اور دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرے، جدوجہد کرے کہ دین کا غلبہ ہو جائے، دنیا کے اندر دین چھا جائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اس آیت کو بیان کی۔ پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں جو نبی پاک کے ساتھ نازل ہوئے۔ نور کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ حضور قرآن لے کے آئے، نبی پاک نے قرآن مجید سکھایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ،
کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی. نبی پاک نے ہر جگہ امت کو قرآن کی بات بتائی, قرآن کا درس دیا. امت کو چاہیے قرآن کے ساتھ جڑ جائے, قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہر روز ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپی کو پیدا کریں. ہمارے ایک بزرگ تھے, قرآن کی زیارت کر کے روتے تھے. مریدوں نے پوچھا قرآن دیکھ کے کیوں رو پڑھتے ہیں؟ فرماتے اسے دیکھ کے سوچتا ہوں اسے میرے نبی نے بھی تو کئی دفعہ دیکھا ہے, حضور کی زبان پاک سے کئی دفعہ جملے ادا ہوئے, حضور نے چوما. یہ قرآن کے صفحے مجھے محبوب کے جلوے کی یاد دلاتے, یہ حضور کے جلووں کی یاد دلاتے, یہ تازہ کرتے میرے دل میں حضور کے جلووں. قرآن مجید سے اپنی علاقوں کو وابستہ کرے, قرآن مجید سے جڑے. فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے, تعظیم کرو گے, دین کی مدد کرو گے, قرآن کی پیروی کرو گے تو اولئک هم المفلحون. یہ کام کرو گے تو کامیابیاں ملیں گی. دوستو, آج 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب ہے. اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے. اس مجمع میں بزرگ ہیں, بیٹے ہیں, بہنیں ہیں پردے میں. ایک وسیع آپ لوگ جماعت کے ساتھ یہاں موجود ہیں. میرا درد دل ضائع نہ کرنا, خدا را. ہم نے نا صرف دین کو منانا نہیں ہے بھائی, دین کو اپنانا بھی ہے. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت گھڑیاں ہیں. ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے وابستہ ہے. ہم نے صرف منانا نہیں, اپنانا بھی ہے. اس اپنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. بیٹے کی شادی ہو تب بھی, کاروبار کرے تب بھی, رشتہ داری کرے تب بھی, آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تب بھی, ڈگری کوئی بھی لے لیں تب بھی, ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. کسی شعبے سے وابستہ ہو جائے, کوئی کام کرے, لیکن ہمارا سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. سیاہیاں مجھ میں, داغ مجھ میں, چلے اسی کے چراغ مجھ میں, اثاثہ قلب و جاں وہی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. میرے گناہوں پہ اس کا پردہ, وہ میرا امروز میرا پردہ. زمین پر حاشیے اسی کے, شعور بھی اس کا وضع کردہ. وہ میرا ایمان, میرا تیقن, وہ میرا پیمانہ تمدن, وہ میرا معیار زندگی ہے. بول کے کہیے میرا تو سب کچھ ہے, میرا کی طرح بولو جیسے پہلے بولے تھے, میرا تو سب کچھ ہے. ہم سفر بھی, وہ سامنے بھی, پس نظر بھی, وہی مجھے دور سے پکارے. 11:45 44 43 ہو گئی. میں اس کی مٹھی کا ایک ٹکڑے, وہ میرے اندر کی روشنی ہے. میرا تو سب کچھ ہے, میرا نبی ہے. ازل کے چہرے کے نور اس کا, ظہور عالم ظہور اس کا, خود اس کی آواز گفتائے حق, خود اس کی تنہائی نور اس کا. بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے. وہ اولی ہے, وہ آخری ہے. میرا تو سب کچھ ہے, میرا نبی ہے. نہ مجھ سے بارے رقم اٹھے گا, نہ عزم ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ صاف کر دے, اسے